آ رہا، اور اس سے قبل جو نشست ہم نے اصلاحی مجلس منعقد کی تھی اس میں ذکر کی فضیلت اور اسی طرح سے وقوف قلبی یعنی مستقل دل سے اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا، دل میں اللہ کی یاد کو جاری رکھنا، اس کا طریقہ سیکھا تھا، عملی طریقہ سیکھا، اور اس کے فضائل قرآن حکیم سے، دلائل احادیث مبارکہ سے دیکھے گئے تھے۔ آج کچھ فوائد ذکر پر انشاءاللہ ہم آیات اور روایات دیکھیں گے۔ پھر یہ کہ جو طریقہ عملاً پچھلی مرتبہ سیکھا تھا اس کو دہرا کر پکا کرنے اور اس کو اپنے لیے مشق کے درجے میں یقینی بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر کے فوائد بھی عجیب و غریب ہیں، چند ایک بیان کیے جاتے ہیں۔ ذکر دل کی صفائی کا باعث ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے انسان کے دل کی ظلمت دور ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں بھی تذکرہ آتا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور غافل ہوتا ہے تو دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایک ایک دھبہ اس پر لگتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو ظلمت گناہوں کی دل پر آ جاتی ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ذکر ہے۔ جس طرح سے لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ کو صاف کرنے کے لیے بعد میں اسے رگڑا جاتا ہے، اس کو پالش کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سیقل کرنا، یعنی پالش کرنا، چمکا لینا۔ تو دل کو اگر زنگ لگ جائے گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اور دل پر سیاہ دھبے پڑ جائیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ظلمت ہو گئی ہے، یعنی اندھیرا طاری ہو گیا ہے۔ اب اور آدمی کو قلب سلیم نصیب ہوتا ہے جب وہ ذکر کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے اور قلب سلیم نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء ثقالۃ، ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی ثقل ہے، یعنی اس کو صاف کرنے کی چیز ہوتی ہے، اس کو پالش کرنے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اس کو چمکا لینے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ان لکل شیء ثقالۃ وان ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دل کو چمکانے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب دل صاف اور روشن ہو تو تو اس کو عبادت میں لذت ملتی ہے، اور خیر کی ہر بات اس پر اثر کرتی ہے، اور اگر دل صاف نہ ہو تو قساوت قلب کے باعث خیر کی بات دل پر اثر نہیں کرتی، اور نہ عبادت و طاعت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ صحیح ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس میں فساد آ جائے، فسد الجسد کلہ، تو سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے، یعنی اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اعضاء و جوارح جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں رہتا جب دل میں فساد آ جاؤ۔ وہ ایک گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اسی بات کو کسی شاعر نے یوں کہا کہ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ ذاکر کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں، ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس آیت میں اہل ذکر کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ محمد دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جس سے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی ایسی ہی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا یقول اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق ہوتا ہوں، یعنی جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، وہ اپنے ظن میں مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے اپنے پاس پاتا ہے۔ وانا معه اذا ذکرنی، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔
فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اور اگر اس نے مجھے اپنے جی میں یاد کیا، یعنی دل میں اللہ کو یاد کیا، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں بھی اسے جی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ، تو میں اسے ایک ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بھی بہتر ہے، یعنی یہ دنیا کی مجلس ہے، اللہ آسمان میں ملائے اعلیٰ کی مجلس میں انسان کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تو میں اس سے، یعنی ایک بالش بھر وہ آتا ہے تو میں پورے ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر وہ میری جانب ایک ہاتھ بھر آتا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، تو میں پورے ایک گز برابر اس کے پاس آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر میرے پاس وہ چل کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں اس کی جانب لپک کر آتا ہوں۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں فرماتے ہیں۔ ایک اور فائدہ کیا ہے کہ ذکر سے اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، ذکر سے اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا دوست ہوں، اس کے ساتھ بیٹھنے والا ہوں، اس کی محفل کا حصہ ہوں جس نے مجھے یاد کیا۔ مطلب کیا ہے؟ جلیس کہتے ہیں اس دوست کو کہ جس کے ساتھ انسان مجلس میں وقت صرف کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم نشیں بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں اس کے، کہ جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ کس قدر شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ کس قدر شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ذکر کا جلیس و ہم نشین کہا۔ لہٰذا جس شخص کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی تو وہ گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہوگا۔ اسی کو حضوری کہتے ہیں، اسی کو حضوری کہتے ہیں، یعنی انسان کو یہ کیفیت ہو کہ جیسے وہ اللہ کے سامنے موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن غافل بندوں اور ہوائے نفس کے گرفتاروں کو کیا پتہ کہ قرب الہی کی لذتوں کا کیا معاملہ ہے۔ اندلیب مست دانت قدر گل، جو قدرا از گوش ہے ویرانہ پرس، کہ اگر تمہیں پھول کی خوبصورتی پوچھنی ہو تو کسی محبت کرنے والی اندلیب سے، یعنی بلبل سے پوچھو، اور الو سے تو ویرانوں ہی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ویرانے کے حال الو بتایا کرتے ہیں اور گل کی خوبصورتی وہ بلبل بتایا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں سے غفلت کو نکال پھینکیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے مزین کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں۔ ایک اور فائدہ ذکر کا کیا ہے کہ ذکر سے دائمی حیات ملتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا اس کی مثال، اور ایسے شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ایسے ہے جیسے ایک زندہ ہو اور ایک مردہ ہو۔ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس میں دل کی حالت کا بیان ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ تشبیہ نفع و نقصان کے اعتبار سے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو جس نے ستایا وہ ایسے ہے جیسے کسی زندہ کو ستایا، اس سے انتقام لیا جائے گا، اور غیر ذاکر کو ستانے والا ایسا ہے جیسے کسی مردہ کو ستائے کہ وہ خود انتقام لینے پر قادر نہیں۔ بعض نے کہا کہ اس میں ہمیشگی کی زندگی مراد ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرتے نہیں، بلکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی زندوہی میں ہیں، جیسا کہ شہداء کی زندگی اس کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں تم شعور نہیں رکھتے۔ ایک معنی یہ بھی کیے گئے کہ ان کا دل مردہ نہیں ہوگا جبکہ اوروں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ قبر کی وحشت میں انہیں وحشت نہیں ہوگی، قبر کی تنہائی میں انہیں وحشت نہیں ہوگی، حشر کی وحشتوں میں ان کے لیے طمانینت قلب کا سامان اللہ فرمائیں گے، جو دل دنیا میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے۔ بہرحال تمام آراء کا مفہوم مقصد ایک ہی ہے جس سے ذکر کی فضیلت و افادیت ظاہر ہوتی ہے۔ ذکر اطمینان قلبی کا باعث ہے۔ ایک فائدہ اور کیا ہے کہ اطمینان قلبی کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ صرف اللہ ہی کے ذکر سے، ذکر ایسی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں صاف طور پر اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر سکون قلب مل ہی نہیں سکتا۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ لہٰذا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے وہ دنیاوی عیش و آرام کے باوجود سکون کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ اطمینان قلب تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، کثرت
کثرت سے کیا جائے. یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی نشست میں جو گزشتہ اصلاحی مجلس ہوئی ہماری، اس میں اس بات کو ہم نے دیکھا کہ ذکر ایسا عمل ہے جس میں کثرت مطلوب ہے. اس کو شرط کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بار بار مطالبہ کیا تو کثرت کے ساتھ. تو اس کا فائدہ تبھی ظاہر ہوتا ہے جب کوئی اسے کثرت کے ساتھ کرے. آج مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نمازوں کے بعد چند تسبیحات کے پڑھ لینے اور اسی طرح سے کچھ استغفار، کچھ درود شریف کو پڑھ لینے سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ذکر کا تقاضا ادا کر دیا، یا یہ کہ ہم نے ذاکروں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا. ایسا نہیں ہے. ذکر کا ایک ثواب ہے، وہ تو ایک مرتبہ ذکر کرنے سے مل جاتا ہے، الحمدللہ اس کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں. مگر ذکر کا ایک فائدہ وہ ہے جو تزکیہ نفس میں مطلوب ہے، کہ وہ دل کو جو فوائد ہم نے اس وقت دیکھے، اور اس میں یہاں تک کی بات کہ وہ ذاکر کا وصف اس پر بولا جا سکے کہ یہ ذاکر ہو گیا ہے. یہ کثرت ذکر کے بغیر نہیں ہوتا. اور کثرت ذکر میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ ہمارے طرح طرح ہماری غفلت ہے، ہمارا مستقل مزاجی کے ساتھ ذکر نہ کرنا ہے، ہمارا جو ہے وہ ذکر کا عادی نہ ہونا. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم ذکر کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ذکر کے عادی نہیں ہیں اور عادت میں شامل نہیں ہیں. نتیجتاً جو تزکیے کے لیے مفید ذکر ہے اس کے لیے جو پابندی درکار ہے، اس کے لیے جو طریقہ درکار ہے، وہ طریقہ ہم اختیار نہیں کرتے. اور ہوتا کیا ہے کہ ذکر کا فائدہ ناقص رہتا ہے، پورا نہیں ہوتا. ذکر ہمارے لیے تزکیہ نفس کا ذریعہ نہیں بن پاتا، اور اس میں کہیں جو ہے وہ جسمانی عادت کا دخل ہے، کہیں جو ہے وہ باطنی ظلمات کا سبب ہے کہ باطنی ظلمتیں جو ہیں وہ وحشت پیدا کرتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی کوڑا دان ہو اور اس میں سے تعفن بھی اٹھ رہا ہو، تو آپ جیسے ہی اس کا ڈھکنا کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ پریشانی ہوگی، بو آئے گی، اور اسی طرح سے وہاں سے آدمی دور ہو جائے گا. مگر اگر کسی یہ سوچ کر بند کر دے کہ اس میں تو گندگی ہے، کسی کمرے کو کھولا جائے بہت عرصے کا بند ہو، اور اس کمرے کے اندر جو ہے وہ جانور مرے ہوئے ہوں، کچرا ہو، گندگی ہو، جالے پڑے ہوئے ہوں، گرد غبار بھرا ہوا ہو، تو اب کوئی اسے دروازہ کھول کر یہ دیکھے کہ اتنا گندا ہے واپس بند کر دے تو کبھی صاف نہیں ہوگا. اسی طرح کا ماجرا ہے کہ ہم ذکر کرنے بیٹھتے ہیں یا ہم مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی کچھ یکسوئی ہوتی ہے، جیسے ہی متوجہ ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ دل جو کہ ظلمتوں اور غفلتوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے اس کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک تعفن محسوس ہوتا ہے. وہ غفلتوں کا اور گناہوں کا تعفن ہے جو فوراً ہمیں وہاں سے دل برداشتہ کر دیتا ہے، ہمت ہم ہار دیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اگر ایسے ہی کرتے رہے تو زندگی ضائع ہو جائے گی اسی طرح سے، اور وہ جو مقصودی کام ہے وہ نہیں ہو سکے گا. ہوتا کیا ہے، کسی تعفن زدہ اور گرد آلود جگہ کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمت کرنی پڑتی ہے، اور اس کمرے میں آپ جو ہے وہ ناک پر کپڑا لپیٹ کر اور ہاتھوں پر جو ہے دستانے چڑھا کر داخل ہو جاتے ہیں اور جا کر اسے صاف کر دیتے ہیں. جب صاف کر دیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہاں رونقیں آ جاتی ہیں. اسی طرح سے کچھ دیر محنت کرنے کی ضرورت ہے. جس موقع پر نفس چاہے کہ ہم ذکر چھوڑ کر اٹھ جائیں، اسی موقع پر جم کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، اسی موقع پر اپنے آپ کو تھامنے کی ضرورت ہے. اور دسیوں قسم کی وارداتیں ہوں گی، دسیوں قسم کے واردات ہوں گے شیطانی وساوس جسے ہم کہتے ہیں. شیطان کبھی کچھ سجائے گا، اور بعض اوقات وہ نیک لوگوں کے لیے اس کا پیرایا بھی ایسا بنائے گا کہ ان کو اہل حقوق کے حقوق یاد کروائے گا، ان کو اور نیک کام یاد کروائے گا. مگر اس وقت کا جو عمل ہے نا، اس وقت کا جو کام ہے اس سے غافل کرے گا. ذہن اس وقت سے ہٹا دے گا، اس کام سے ہٹائے گا، تاکہ شخص یہ مرحلہ نہ طے کر پائے. وہ مرحلہ کیا ہے کہ کثرت ذکر کی صورت اختیار کرنا، کثرت ذکر کی مشق کر لینا. اور کثرت ذکر سے ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ انسان کے جو بند وال ہے وہ کھل جاتا ہے، اور جو کہیے کہ گھاٹی عبور نہیں ہو رہی ہوتی وہ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے تھوڑی محنت کے ساتھ یعنی کچھ ہمت کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ایک عمل، ہمارے مشائخ کا قول ہے کہ کوئی بھی ایک عمل جب انسان اس انقباس میں ہو، جب انسان جو ہے وہ اس کیفیت میں ہو کہ اس کو یکسوئی کے ساتھ دیر تک ذکر کرنا، مراقبہ کرنا ممکن نہ ہو رہا ہو، تو کوئی بھی نیک اعمال میں سے ایک عمل کثرت کے ساتھ کرے تو وہ بھی ذریعہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر تلاوت شروع کر دے اور کثرت سے تلاوت کرے. مثال کے طور پر 5 6 8 10 پارے پڑ جائے، یہاں تک کہ نفس اس سے روکنا چھوڑ دے. یعنی جس تسلسل میں بیٹھا ہوا ہے اب اسے دل چاہ رہا ہے کہ وہ جاری رکھے، جاری رکھے، یہ دل نہیں چاہ رہا کہ چھوڑ کر اٹھ جائے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلا مرحلہ تھا دھکا لگانے کا وہ پورا ہو گیا، تو وہ انقباض ٹوٹ جائے گا، انشراح کی کیفیت ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ جو تعفن ہے وہ دور ہو جائے گا، اور باطن جو ہے وہ صاف ہوگا اور کھل جائے گا، پھر اس کے بعد اب معمول پر چیزوں کو لاتا چلا جائے۔ اسی طرح سے کثرت نماز بھی اس کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ 100 نوافل پڑھ لے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ذکر میں استغفار کی تسبیح بھی کثرت سے پڑھنا، درود شریف کی تسبیح، یا لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، یا یہ کہ وہ لوگ جو کہ یعنی بعض اسباق طے کر چکے ہوں ان کے لیے مراقبے کے وقت کو بڑھاتے چلے جانا یہ کارگر ہے سب سے زیادہ۔ جو مراقبے کے اسباق طے کر رہے ہوں ان کے لیے وقت مراقبے کا اس کو بڑھا دینا اتنا کہ وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک چلے جائے، تو یہ ہے وہ اس انقباض کو توڑ دینے کا ذریعہ، اس تعفن کو توڑ دینے کا، اور جو ڈھکنا بند ہے اسے کھول دینے کا ذریعہ۔ پھر انشاءاللہ جو فوائد ذکر ہیں یعنی تزکیے کے مجال میں، تزکیے کے دائرے میں، تزکیے کے لیے جو مفید فوائد ہے ذکر کے، وہ انشاءاللہ حاصل ہوں گے، اور کثرت ذکر کی بات صادق آ جائے گی۔ باقی اجر تو انشاءاللہ العزیز ان سارے اعمال پر ہے، اور یہ جو مشقت انسان اٹھاتا ہے اس مشقت میں بھی ایک اجر ہے اس کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ اس کو حاصل ہوگا۔ قرآن حکیم بھی یہ مراحل بتاتا ہے نا کہ پہلے پہل کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ دین قرآن کے الفاظ سنتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو ثم تلین جلودہم، پھر ان کے جو جلدیں ہیں نا وہ نرم پڑ جاتی ہیں، اور یہ بالکل ایک یعنی طبی مسئلہ بھی ہے، طبعی مسئلہ بھی ہے کہ انسان اگر ایک طرح سے بیٹھنے کا عادی نہ ہو تو ذکر کے لیے اگر وہ جم کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا تو تھوڑی دیر میں ایک پیر سن ہو جائے گا، پھر تھوڑی دیر میں دوسرا پیر سن ہو جائے گا۔ تو مشائخ کہتے ہیں کہ تلین جلود سے مراد یہ ہے کہ اس طرح یعنی یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنے کا عادی ہو جائے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہمارا پیر سن ہو جاتا ہے یا درد ہونے لگ جاتا ہے پیر میں، یا یکسوئی سے بیٹھنے میں جسم جو ہے بوجھل ہوتا ہے، سبب کیا ہوتا ہے کہ ہم عادی ہیں دوسری طرح سے بیٹھنے کے، یا مستقل اس طرح نہ بیٹھنے کے، یا کرسیوں پر بیٹھنے کے۔ تو جو خون کا دوران ہے، گردش خون ہے جسم کے اندر، وہ اس کی اپنی جگہ ہیں، اس کے اپنے کہیے کہ منفذ ہیں، اس کے طریقے ہیں، اس کے لیے گردش کی اپنی رگیں ہیں۔ تو جب طریقہ تبدیل ہوتا ہے تو خون کو دوران کی جگہ نہیں ملتی، چلنے کی جگہ نہیں ملتی، تو پھر وہ جسم جو ہے بوجھل بھی ہوگا، اور اسی طرح نیند بھی آئے گی، اور اسی طرح سے آپ کا یہ کہ سن بھی ہوگا۔ مگر اگر کچھ دیر اسی طرح سے بیٹھے رہیں، کچھ دیر یکسوئی کے ساتھ بلا حرکت بیٹھے رہیں، تو پھر آہستہ آہستہ خون اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، اور پھر اسی حیت پر پیر کا سن ہونا یا جسم کا بوجھل ہونا یا نیند کا آنا یہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرحلہ طے ہو گیا، وہ یہ ہے تلین جلود۔ اور پھر اس کے بعد یعنی اب جلد اس کی مائل ہو گئی ان معنی میں کہ جسم راغب ہو گیا ہے ذکر کے لیے، اور جسم یہ طبی رکاوٹ دور ہو گئی تو ذکر اب طویل بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ لہٰذا جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ دنیاوی عیش و آرام کے باوجود سکون کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ اطمینان قلب تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ آج دنیا میں بے سکونی کی جو لہر آئی ہوئی ہے، اس کی حقیقی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کی یاد دلوں سے رخصت ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو میں اس کو بڑی تنگ زندگی میں مبتلا کروں گا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ معیشتاً زنکا، تنگی والی زندگی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ اور مقدر کر دی جاتی ہے، گو دیکھنے میں اس کے پاس بہت مال و دولت اور سامان عیش و عشرت نظر آئے، اس کے برعکس جس کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں وہ فقیری میں بھی امیری کے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ ذکر شیطان کے خلاف ہتھیار ہے۔ ایک اور فائدہ اس کا بڑا کیا ہے کہ شیطان کے خلاف ہتھیار ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کام کو کرتے ہیں، یا کہیں کوئی وزن اٹھانا ہوتا ہے، اور کسی راستے پر آپ جاتے ہیں، اس راستے پہ دشمن ہے، رکاوٹ ہے، اور اسی طرح سے راستہ ناہموار ہے، تو اس راستے کی رکاوٹیں ایک ایک کر دور ہوتی ہیں، اور بار بار آپ جاتے رہیں اس راستے پہ تو آپ کو پھر عادت ہو جاتی ہے اور وہ رکاوٹ نہیں رہتی۔ تو شیطان بھی اس پر کام کرتا ہے، جو آدمی ذکر کرنے کے لیے بیٹھے اب شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو کس طرح سے اس کے وسوسوں سے بچنا ہے، ایک طرح کی خاص نوعیت کی حفاظت میں
اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے شیطان سے، یہ بھی تھوڑی سی مشق کے بعد آتا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ ہمت درکار ہے کہ جیسے ہی شیطان وسوسہ کرے انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو بس کام ختم ہو گیا۔ اور اگر متوجہ نہ ہو اور ذہن کو اس طرف مائل کرے ہمت کے ساتھ کہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی راہ چلتا مسافر ہو اور کتا اس پر بھونکے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کتے سے مشغول نہیں ہوتا، اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کے وساوس کتے کے بھونکنے کی مانند ہیں، تو عقل مند آدمی اس کی طرف ذہن نہیں لگاتا اور کان متوجہ نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ تعالی خنس واذا غفل وسوس۔ جامع الاصول ابن اسیر کی روایت ہے کہ شیطان آدمی کے دل پر خوب جم کر بیٹھتا ہے، خوب جب اس کو جکڑ کر بیٹھتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو خوب وسوسہ ڈالنے کی مشق میں لگتا ہے، کوشش میں لگ جاتا ہے، وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ گناہ کی ابتدا گناہ کے وسوسے ہی سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کتنی اہم بات ہے، کسی بھی گناہ کی ابتدا وہ ہمارے دل میں آنے والے وسوسے سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے صوفیہ اکرام نے کس طرح سے انسان کی نفسیات کو بھی سمجھا، اور جو ابتدائیہ ہے نا کسی گناہ کا وہیں سے روک لیا کہ اگر دل صحیح ہو گیا اور دل پر محنت ہو گئی اور اس کو وسوسوں سے محفوظ کر لیا تو آگے بات بڑھے گی نہیں۔ نہ آنکھ غلط دیکھنا چاہے گی، نہ کان غلط سننا چاہے گا، نہ زبان غلط بولنا چاہے گی، نہ اور اعضاء و جوارے کچھ غلط چاہیں گے۔ کیوں کہ چاہنے کی قوت جس جگہ پر ہے وہ دل ہے، اور یہ محفوظ ہے، معمون ہے، اور یہ اللہ کی طرف راغب ہے، شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ ہے، کام سیدھا ہو گیا۔ تو یہاں سے معاملات کو درست کرنے اور پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ گناہ کی ابتدا وسوسے سے ہوتی ہے، جو پختہ ہو کر عملی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مشائخ اعظام ذکر کی کثرت اسی لیے کرواتے ہیں کہ قلب اتنا قوی ہو جائے کہ اس میں شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو اگر وزن اٹھانا ہو تو وہ وزن جو آپ اور میں نہیں اٹھا پاتے، وہ ایک ایسا آدمی جو کثرت کرتا ہے، یعنی مشق کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، باڈی بلڈر ہے، وہ اٹھا لیتا ہے، حالانکہ اس کی بھی دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں۔ کیوں؟ کیا فرق واقع ہو گیا کہ اس نے بار بار کی مشق سے اپنے جسم میں، اپنے پٹھوں میں ایسی قوت پیدا کر لی کہ وہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح سے اللہ نے انسان کے جسم میں صلاحیتیں رکھی ہیں، ایسے ہی باطن میں بھی صلاحیتیں رکھی ہیں، یہاں بھی مشق درکار ہے۔ تو دل کو بھی اس مشق سے گزارنا ہے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو وسوسوں سے محفوظ کرے، اور اسی مشق کا نام مراقبہ اور ذکر ہے۔ دل کا ذکر وہ اسی مشق کا نام ہے، اسی مشق کے ذریعے سے دل کا ذکر پیدا ہوتا ہے، اور وہ انسان کو پھر محفوظ کر دیتا ہے شیطان کے حملوں سے۔ وہی حملہ کسی اور کے لیے کارگر ہو جائے گا، یعنی اس کو ملوث کر دے گا، اور یہی حملہ شیطان کا، اسی شیطان کا حملہ دوسرے ایک ذاکر بندے کے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہوگا، وہ اپنے دل کو محفوظ کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیے گناہ کی ابتدا گناہ کے وسوسے سے ہوتی ہے، جو پختہ ہو کر اپنی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مشائخ اعظام ذکر کی کثرت اسی لیے کرواتے ہیں کہ قلب اتنا قوی ہو جائے کہ اس میں شیطان کو وسوسہ بڈالنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی صورت مجھ پر منکشف ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ شیطان دل کے مونڈے، یعنی جو کندھا ہے، بائیں جانب کی طرف، مچھر پیچھے کی جانب مچھر کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک لمبی سی سون منہ پر ہے جس کو سوئی کی طرح دل کی طرف داخل کرتا ہے، اور اس کو ذاکر پائے تو جلدی سے اس کو واپس کھینچ لیتا ہے، پیچھے کھینچ لیتا ہے، اور غافل پائے تو وسوسہ اور گناہوں کو انجیکشن کی طرح اس میں بھر دیتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یہ واقعہ ذکر کیا۔ مزید برآں اصول یہ ہے کہ انسان جب کسی دشمن پر قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہتھیار چھین لیتا ہے جو مہلک ہو۔ دشمن پر قابو پاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہتھیار چھین لیتا ہے، یعنی جس ہتھیار سے، مثال کے طور پر آپ اگر کسی ڈاکو کو قابو کریں تو کیسے کرتے ہیں کہ وہ ہتھیار جو لے کر آیا وہ اس سے چھین لیتے ہیں، اس کو پچھاڑ کر اس سے ہتھیار چھین لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہتھیار اس کے پاس ہے تو فوراً وہ حملہ آور ہوگا۔ اسی طرح شیطان کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ ہم سے ہمارا ذکر بھلواتا ہے، اور جب یہ ہتھیار ہمارے پاس سے چلا گیا تو اب شیطان ہمیں پچھاڑ لیتا۔ تو کہا کہ اسی طرح جب شیطان انسان پر قابو پا لیتا ہے تو اسے بھی یاد الہی سے غافل کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما لیا اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ یہ ہے پورا کہیے کہ گناہوں کا تجزیہ، گناہوں کا آغاز کیسے ہوتا ہے،
کہ کس طرح سے ہم سے گناہ شیطان کرواتا ہے. اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر کرنے کا کام بھی واضح ہو جاتا ہے. کرنا کیا ہے کہ ذکر کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرنی ہے. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، پوری طرح اس نے قبضہ جما لیا. فانساہم ذکر اللہ، اور جیسے ہی قبضہ جمایا تو کیا کیا؟ جو ہتھیار شیطان کے خلاف استعمال ہو سکتا تھا وہ ان سے چھین لیا. کیسے چھین لیا؟ نسیان اس کا طریقہ ہے، بھلا دیتا ہے. کیا بھلاتا ہے؟ اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے. اور جیسی نسیان لاحق ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھول جائے تو اب یہ عصیان کی جانب یعنی گناہوں کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے. ذکر مومن کا ہتھیار ہے، اسی کے ذریعے شیطانی حملوں سے بچنا ممکن ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ایک ہے کہ شیطان قابض ہو گیا غافل پا کر. قابض کب ہوتا ہے؟ وہ پہلے ذکر ہوا کہ جب غافل پاتا ہے تو قابض ہوتا ہے. جب قابض ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ذکر بھلا دیتا. اور ایک یہ ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ تھوکنی لگاتا ہے، وہ انجیکشن والی سوئی جو ہے داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جیسے ہی وہ ایسے کرنے لگتا ہے تو چونکہ یہ شخص ذاکر ہے تو اس کو فوراً یاد آ جاتا ہے اللہ. اس کو مشق ہے نا اس بات کی. یعنی جو شخص عام حالات میں مشق کرتا تھا وزن اٹھانے کی، تو جیسے ہی کوئی دشمن اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ قوت کے ساتھ اسے پکڑ لیتا ہے اور قوت کے ساتھ اس کے حملے کا جواب دیتا ہے. اسی طرح یہ ذاکر شخص، اس کا اسلحہ چونکہ اس کے پاس ہے تو یہ فوراً ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور جیسی ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کا حملہ پسپا ہو جاتا ہے. تذکروا سے ہی مراد ہے کہ یہ اللہ کے ذکر میں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اب انہیں نظر آ جاتا ہے کہ دشمن حملہ آور ہوا ہے. ذکر افضل ترین عبادت بھی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، کہ بندوں میں سب سے افضل کون ہے درجے کے اعتبار سے روز قیامت؟ قال، تو آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے بندے اور بندیاں، مگر شرط کثرت کے ساتھ. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر. دیکھیے تذکرہ حدیث شریف میں آ رہا ہے تب بھی کثرت کا تذکرہ کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کثرت کے ساتھ جو اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہیں جو کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں عبادت کرنے والوں میں اور عبادت بندوں میں سے درجے کے اعتبار سے. قلت، تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہے؟ غازی وہ جو کہ جنگ پر جائے اور کامیاب لوٹے. تو آپ نے فرمایا کہ قال، آپ نے فرمایا لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر، چاہے ہاں اس سے بھی افضل ہے غازی سے بھی، حتیٰ کہ ایک غازی حملہ آور ہوتا ہے اور مشرکین و کفار پر وہ تلوار چلاتا ہے اور اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، یعنی اتنا زوردار حملہ کرتا ہے اور جانفشانی کے ساتھ لڑتا ہے اور جو ہے جوان مردی سے لڑتا ہے، اس سے بھی یہ ذاکر شخص افضل ہے. حتیٰ ینکسر، یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے. وَيَغْتَصِبَ دَمًا، اور اس کی جو تلوار ہے وہ خون آلود ہو جائے یا اس کے اوپر بھی خون لگ جائے. لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً، ترمذی کی روایت ہے. تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے افضل ہیں درجے کے اعتبار سے. علماء نے لکھا کہ اصل میں ذکر تمام اعمال خیر کے لیے مہمیز کا کام کرتا، حتیٰ کہ میدان جہاد اور قتال کے لیے بھی ذکر مذکور ہے کہ حملہ کرتے ہوئے کون سا ذکر کیا جائے گا، لڑتے ہوئے کون سا ذکر کیا جائے گا. مستون اذکار کی کتابوں میں ہے مفصل تذکرے. تو معلوم ہوا کہ یہ اصل میں کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے جس سے ایسا تقابل کروایا جائے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ نہیں. ذکر کرنے والا ہی مجاہد ہوتا ہے، ذکر کرنے والا ہی عابد ہوتا ہے، ذکر کرنے والا ہی عالم ہوتا ہے. تو دین کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں اور کاموں کے لیے ذکر ایک مہمیز کا کام کرتا ہے. تو آپ کہیے کہ اپنے اپنے شعبوں میں ان کو آگے سے آگے افضل درجے والا بنانے کا ذریعہ ذکر بنتا ہے، اس لیے اس کو تمام اعمال سے افضل قرار دیا. یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نفسیات، انسانی نفسیات ہے، اس کے موافق یہ بات تلقین فرمائی کہ جو کام آج کر سکتا ہے نا وہ کرنا شروع کر دے. ہوتا کیا ہے، ایک شخص کہتا ہے بھائی سب بہت افضل عبادت تو اللہ کے راستے میں قتال ہے، مگر کب نوبت آئی اس کو اس بات کی، اور جب تقابل کر کر وہ آج کرنے والا کام، آج اس کے لیے جو بس میں ہے کام وہ چھوڑ بیٹھتا ہے تو اگلا کرنے والا کام بھی اس کی نوبت نہیں آتی. تو جو آج کرنے والا کام ہے ابھی اس کے لیے ممکن ہے وہ ذکر ہے، اس کی تلقین فرما دی گئی اس کو شروع کرو. اس سے خود بخود اللہ کی محبت اس قدر دل میں آ جائے گی کہ انسان غیرت ایمانی سے سرشار ہوگا، اور جب غیرت ایمانی کسی کے اندر بھر جائے تو پھر وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ لڑتا ہے
اور یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر بزدلی بھی نہیں رہتی، اس کے اندر دنیا کی محبت بھی نہیں رہتی، اور سب کو چھوڑ دینا اللہ کے راستے میں اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس حدیث یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی نقل ہوئی۔ اس حدیث پاک میں ذکر کثیر کرنے والوں کی فضیلت کتنی وضاحت سے بیان کی گئی، تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جہاد کا وقت آ جائے تو جہاد نہ کرے اور ذکر ہی کرتے رہو۔ ذکر کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن جہاد کے موقع پر جہاد کرنا لازم ہے، اور اس کی فضیلت بقیہ اعمال پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر مالی عبادت سے بھی، مالی صدقے سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا فی ہجرہ دراہم یقسمها، ایک شخص ہو ایسا کہ اس کے جیب میں، اس کے بٹوے میں دراہم ہو، یعنی بہت سے مال ہو، بہت سا مال ہو، اور وہ اسے تقسیم کرتا ہو، وآخر یذکر اللہ، اور دوسرا ایک شخص ہو کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، کان الذاکر للہ تعالی افضل، تب بھی وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ افضل ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے جو اس سے پہلے عرض کی تھی کہ سارے اعمال خیر کے لیے ذکر مہمیز کا کام کرتا ہے۔ مہمیز یعنی اس کو بڑھا دینے اور اس کی کیفیات صحیح کو اس کے حق میں ظاہر کر دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ المعجم الاوسط طبرانی میں روایت نقل ہوئی ہے، مجموع الزوائد میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عجز منکم عن اللیل ان یکابدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات سے اگر عاجز رہ جائے کہ وہ راتوں کو محنت کیا کرے، یعنی اپنا پتا مارے، مطلب کیا ہے کہ راتوں کو اٹھے، تہجد پڑھے، طویل طویل رت جگے کرے، اور خوب جو ہے رات کو محنت کیا کرے، اگر وہ رات کو پتا مارنے سے یعنی محنت کرنے سے عاجز رہ جائے، وبخل بالمال ان ينفقہ، اور اپنے مال کو خرچ کرنے سے بخل کا شکار ہو جائے، یعنی بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہ کر سکے، وجبن عن العدو ان یجاہدہ، اور کمزوری کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے دشمن سے لڑ بھی نہ سکتا ہو، فلیکثر ذکر اللہ تعالیٰ، تو اسے چاہیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بقیہ اعمال میں جو کوتاہی ہے نا، اس کی تلافی کا بھی ذریعہ ہوگی، اور وہی بات کہ یہ بقیہ اعمال کے لیے تحیز کا، یعنی اس کے لیے تیار کر دینے کا بھی ذریعہ بنے گی۔ بخل بھی دور ہو جائے گا اس ذکر سے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اللہ کی محبت ایسی دل میں پیدا ہو جائے گی کہ رات کو نرم ملائم بستر کو اور جو ہے گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مال کی محبت دل سے نکل جائے گی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی ذکر ہے، یعنی یہ مہمیز ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ ابتدائی کام ہے۔ اس کو جم کر اختیار کر لے انسان، اس پہ محنت کرنے لگ جائے تو آگے کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آسان فرما دیتے ہیں۔ المطالب العالیہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا اس روایت کو، اسی طرح سے مسند بزار میں بھی ذکر ہوئی۔ یعنی ہر قسم کی کوتاہی جو عبادات نفلیہ میں ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی کثرت سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اللہ کا ذکر ایمان کی علامت ہے، اور نفاق سے برات ہے، اور شیطان سے حفاظت ہے، اور جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے۔ فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کے آئے۔ انہی منافع کی وجہ سے اللہ کا ذکر بہت سی عبادات سے افضل قرار دیا گیا۔ ذکر کی وجہ سے عذاب قبر سے نجات، قبر کی گھاٹی میں بھی ذکر کا نور کام آئے گا، اور آدمی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ، جو اعمال بھی انسان کرتا ہے نا، جیسے بھی ہوں، جتنے بڑے بھی ہوں، جتنے زیادہ بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ان سارے اعمال کی نسبت جو چیز سب سے زیادہ اس کو عذاب قبر سے بچانے والی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سے اس میں ایک مناسبت بھی ہے، اور ہمارے مشائخ ذکر کرواتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں، مراقبے کی جو کیفیت ہے آپ حضرات بھی یہاں ذکر کرتے ہیں اس طرح سے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ یکسوئی کے لیے سارے وساوس سے اور اشتغال سے اور ذہنی رکاوٹوں سے دور ہونے کے لیے کیا کہتے ہیں، یہ تصور کریں کہ میں قبر میں ہوں، یہ تصور کریں کہ میں قبر میں ہوں۔ تو یہ جو مشق ہے نا انسان، یہ ذاکر جو سالک دنیا میں کرتا ہے کہ بار بار قبر کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کر اپنے دل کو ذکر کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے ایسی فائدہ مند بن جاتی ہے یہ چیز کہ روز قیامت جب اور انتقال کے بعد جب قبر میں انسان جائے گا تو وہاں بھی اس کے لیے یہ مشق کام آ رہی ہوگی۔ سب کے دل مر جائیں گے، اس کا دل زندہ رہے گا، اس سے روشنی بھی ہوگی، وہاں کی وحشتیں دور ہوں گی، وہاں کی تنہائی دور ہوگی۔ اور یہ جو اختیاراً آج کیا گیا کام تھا نا، بہت سی روایات تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو کام انسان اختیار سے دنیا میں کرتا ہے، یہاں اجر بھی ہے۔ اسی لیے قبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے مگر اجر نہیں،
یعنی دل وہاں بھی ذکر کرے گا قبر میں. جو آج یہ محنت کر لے تو قبر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہیں کسی کو تلاوت کا اختیار دے دیں گے, کسی کو جو ہے وہ نمازیں پڑھنے کا اختیار دے دیں گے, کسی کو ذکر کرنے کا اختیار دے دیں گے, کسی کو کچھ کسی کو کچھ. دلائل ہیں اس کے احادیث مبارکہ میں جا بجا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, مگر وہاں اجر نہیں. بس یہ ہے کہ وحشت دور ہو جائے گی اور جو ایک طویل وقت وہاں گزارنا ہے وہ آسان ہو جائے گا اور ایک راحت ہوگی, ایک سکون ہوگا. مگر اجر تو دنیا کا ہے. وہاں جا کر انسان یہ سوچے گا کاش میں ایک سانس مجھے اور مل جائے دنیا میں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے. یہاں اجر ہے, وہاں اجر نہیں ہے, مگر پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے, وہاں کی وحشتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. مسعود احمد کی روایت ہے یہ کہ ما عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ. ذکر اللہ سے غفلت کا انجام. فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر کے فوائد بے شمار ہیں, اس کے بالمقابل ذکر الہی سے غفلت بہت بڑے خسارے اور حسرت کا باعث ہے. متعدد قرآنی آیات و احادیث میں اس بارے میں خبردار بھی کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ غافل آدمی پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے, لہٰذا شیطان کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے وہ آدمی بھی شیطانی گروہ میں شمار کیا جاتا. آج بہت ساری مصیبتوں اور نقصانات کا ہی سبب بنا ہوا ہے. کہتے ہیں گھروں میں برکت نہیں ہے اور اسی طرح کے مسائل ہیں, ناچاکیاں ہیں, کھیچتان ہے, جھگڑے ہیں, فسادات ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ذکر سے خالی ہیں ہمارے اندر بھی اور ہمارے باہر بھی. یعنی ہمارے یہ جسم ہمارے دل کا گھر ہے, ہماری روح کا گھر ہے, اس کو بھی ہم نے خراب کر رکھا ہے, اور وہ گھر جس میں ہمارے جسم بستے ہیں ان کو بھی اللہ کے ذکر سے خالی رکھنے کی وجہ سے وہاں بھی شیطان آ بسے ہیں. فرمایا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. یہ شیطان کا گروہ ہے, یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے. عموماً انسان کو مال و اولاد کی مشغولیت ہی اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے, لہٰذا اس بارے میں تنبیہ کر دی گئی. سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والوں, تمہاری دولت تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے, اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے بیگانگی اختیار کرنے اور منہ موڑنے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. چنانچہ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ جن کی آیت نمبر 17 میں ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا. اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پروردگار مبتلا کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قعد مقعدا لم یذکر اللہ تعالی فیہ. کوئی شخص کسی جگہ بیٹھا, اس نے مجلس اختیار کی, جیسے کسی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں, اپنی نشست گاہ پر بیٹھتے ہیں, اپنی کسی کے ساتھ محفل میں بیٹھتے ہیں, کوئی بھی مجلس دنیا میں اختیار کیا آپ نے, کانت علیہ من اللہ تعالی ترتن, یہ روز قیامت اللہ کی طرف سے اس کے لیے باعث حسرت و افسوس ہوگی. ومن استجع مسجعا, اور جو کوئی کہیں لیٹا لا یذکر اللہ تعالی فیہ, اور وہاں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, کانت علیہ من اللہ ترتن, تو یہ اس کا لیٹنا بھی اللہ کے ہاں اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. یعنی ہر وہ مجلس جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو, ہر وہ لیٹنا انسان کا یعنی آرام کرنا بھی جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو, وہ اس کے لیے روز قیامت حسرت کا باعث ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ جس مجلس میں بیٹھے اللہ کا ذکر ضرور ہو, کوئی نہ کوئی اللہ کی بات, اللہ کا تذکرہ, وہاں بیٹھ کر کچھ ذکر کر لینا, نہیں تو اختتام مجلس کی دعا جو حدیث شریف میں آئی ہے اس کو پڑھ لینا, یہ کفارہ مجلس ہے. اسی طرح سے کہیں آرام کے لیے کچھ دیر سستانے کے لیے بھی لیٹیں تو دعا پڑھ لیا کریں, جو سوتے وقت کی دعا ہے, لیٹنے کی دعا ہے, اسی طرح سے آرام کرتے وقت کی دعا ہے, اس کو پڑھ لینے سے انشاءاللہ یہ حسرتوں سے نکل جائیں گے. جنتیوں کی حسرت, یہ غفلت تو ایسی بری چیز ہے کہ جنتی لوگوں کو بھی اپنے ان لمحات پر افسوس ہوگا جن میں انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہوگا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعات مرت بهم لم یذکر اللہ تعالی فیہ. روز قیامت جنت والوں کو کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی مگر اس ساتھ, اس گھڑی پر جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا, بغیر اللہ کے ذکر کے جو گھڑی دنیا میں ان پر گزر گئی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچنے والا اور کثرت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ذکر کرنے والا بنا دے. اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آنکھوں کو بند کر لیں. کتنے بجے تھی یہاں پہ نماز؟ اچھا, تھوڑی دیر استغفار کی تسبیح پڑھیں پہلے, اور اس نیت کے ساتھ کہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ
استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ دل کا زنگ اتر جاتا ہے. آج ہم نے روایت پڑھی بھی. تو یہ سوچیں کہ جب ہم استغفار کر رہے ہیں تو اب تک جو گناہ ہوئے خاص طور پہ پچھلی مجلس سے آج تک، تو الحمدللہ پچھلی مجلس میں بھی استغفار کیا، اب آج استغفار کرتے ہیں، تو اس دورانیے میں جتنے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دے. ایک بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کا شعور ہونا چاہیے ہمیں کہ خدا اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ اپنے گناہوں پر استغفار کر رہے ہیں. خدا نخواستہ بغیر استغفار کے دنیا سے چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ مجلس اس کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے، اور کم از کم اپنا پچھلا کھاتا صاف کرنے کا ذریعہ ہے. پوری یکسوئی کے ساتھ جو شخص سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. تو پھر یقین رکھیں، توبہ کریں اور پھر یقین رکھیں اس بات پر کہ اللہ نے معاف فرما دیا، پچھلا کھاتا صاف ہو گیا، دل زنگ سے صاف ہو چکا، آلودگی سے پاک ہو چکا، پھر آگے اللہ کا ذکر ہوگا. تو پوری یکسوئی کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته وعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته وعدد كل معلوم لك. یہ تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہمارے دلوں میں آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ حدیث شریف میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہمارے لیے اس کو یقینی بنا دے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
إلا الله 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 الله. آنکھیں بند کر کر اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور سانس سے نہیں، زبان سے نہیں، توجہ سے ذکر کرنا. زبان کو تالو سے لگا لیں، آنکھیں بند کر لیں اور بائیں سینے پر بائیں جانب جو نشان ہوتا ہے اس سے 2 انگلی نیچے پہلو کی جانب، بغل کی جانب، یہ ایک نشان ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ لطیفہ قلب ہے. اپنے لطیفہ قلب پر توجہ کریں اور یہ خیال کریں کہ یہاں سے، اس مقام سے، یہ قلب کا، دل کا منہ ہے اور میں لطیفہ قلب سے لا اللہ کرتا ہوں. جیسے زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اللہ، اب توجہ سے، سینے سے، دل سے، لطیفہ قلب سے اللہ اللہ اللہ. ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں، دل پر لکھا ہوا اللہ. ظاہر کے کانوں کو بند کر لیں، دل کے کانوں سے سنیں، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحبن علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا
ولا مبلغ علمنا ولا غاية. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. ایک اعلان سماعت فرمائیں، کل بروز اتوار انشاءاللہ رباط دا کیمپس جو عالمگیر روڈ پر واقع ہے، وہاں پہ استاد محترم مفتی اویس پاشا صاحب کا خصوصی لیکچر ہوگا دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک، مجلس اقبالیات اس کے تحت انشاءاللہ وہاں پروگرام منعقد کیا جائے گا. آپ تمام حضرات جو ہے بما فیملی مدعو ہیں. ابھی 7:45 بجے سامنے مسجد خضرہ میں عشاء کی نماز ہے، اس سے قبل اوپر منزل پر آپ حضرات کے لیے عشائیہ کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں تشریف لے جائیے. جزاک اللہ.